الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، بلا شبہ رب ذوالجلال نے اپنے تمام بندوں کو بہت ساری نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے تو یوں بھی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہر بھی کامل کر دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی کامل کر دی ہیں۔ اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں اپنے بندوں پر ظاہری نعمتیں ہیں اور بہت ساری نعمتیں باطنی ہیں، جو نعمتیں ہیں تو یقیناً لیکن آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں یہ آنکھ ظاہری نعمت ہے، اس آنکھ میں جو دیکھنے والی قوت رکھی ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ یہ دانت ظاہری نعمت ہے، اس میں جو چبانے کی قوت رکھی ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ کان ظاہری نعمت ہے، اس میں جو سننے کی طاقت رکھی ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ ہاتھ ظاہری نعمت ہے، اس میں جو پکڑنے کی طاقت رکھی ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ پیر ظاہری نعمت ہے، اس میں جو چلنے کی طاقت رکھی ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں کامل کر دی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ بے شک حق۔ اب اللہ پاک کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں جن سے رب ذوالجلال نے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اونچی اور افضل نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ بے شک حق۔ حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، سبحان اللہ۔ کہ اللہ پاک دنیا تو اس کو بھی دیتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جسے پسند نہیں کرتے۔ ولا یعطی الایمان الا من یحب، لیکن اللہ پاک ایمان جیسی دولت صرف اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے۔ صح۔ اب جب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان ہم سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا ایمان مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم روزے رکھیں،
ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حج ادا کریں، ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے بن جائیں، سبحان اللہ، ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے خیال کرنے والے بن جائیں۔ تو ایمان ہم سے بہت سارے تقاضے کرتا ہے۔ اب یہ ایمان کے مقتضیات، ایمان کے تقاضے ہمیں کیسے معلوم ہوں گے؟ آپ جواب دیں۔ ایمان کے تقاضے یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوں گے؟ جب سمجھے بھائی علم کے ذریعے نا۔ ایمان کے تقاضے، یہ نماز کا طریقہ، یہ روزے کا طریقہ، یہ زکوٰۃ کا طریقہ، یہ حج کا طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ علم کے ذریعے۔ ہم علم حاصل کریں گے تو یہ ایمان کے تقاضے معلوم ہوں گے، علم کے بعد ہی جا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، صح، تو جب ایمان ہماری ضرورت ہے تو ایمان کے مقتضیات بھی ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے، جب ایمان ہماری ضرورت ہے تو ایمان کو سیکھنا اور ایمان کے مقتضیات کو سیکھنا ضروری ہوا نہیں ہوا؟ بالکل، اب اس ایمان سکھانے کے لیے اور ایمان کے تقاضے سکھانے کے لیے اللہ پاک نے افراد پیدا کیے ہیں، اور وہ افراد اللہ پاک نے علماء کرام کی صورت میں پیدا فرمائے ہیں۔ بے شک، یہ علماء کرام ایمان اور ان کے مقتضیات سکھاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 110 ہجری میں اس کا انتقال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، سبحان اللہ، اگر علماء کرام دنیا میں نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے۔ اللہ اکبر، جانور 3 چیزوں سے محروم ہوتا ہے، ایک تو علم سے محروم ہوتا ہے، نمبر 2 حلال اور حرام کی پہچان سے محروم ہوتا ہے، نمبر 3 جانور اپنی ماں بہن کے پہچان سے بھی محروم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، اگر علماء کرام نہ ہوتے، حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ جانوروں کی طرح ہوتے، لوگ علم سے محروم ہوتے، لوگوں میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہوتی، اور لوگ اپنی ماں بہن میں بھی فرق نہ کرتے۔ یہ جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک علم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، بے شک، ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ مختلف ممالک سے مسلمان یہاں ہمارے اداروں میں، نیو ٹاؤن ہمارے ادارے بنول ٹاؤن میں، دارالعلوم میں اور دیگر جامعہ فاروقیہ وغیرہ میں، جامعہ بنوریا میں، مختلف ممالک سے الحمدللہ طلباء کرام یہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اگر علم ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ علماء کرام کی محنت سے۔ وجہ سے، پھر الحمدللہ یہاں حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ تقریباً ہر مسلمان کو پریشانی ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں حرام سے بچوں۔ عموماً مسلمان جب کوئی معاملہ کرتے ہیں، معاملہ کرنے سے پہلے علماء کرام سے مشورے لیتے ہیں، کاروبار شروع کرنے سے پہلے علماء کرام سے مشورے لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے عوام کے اندر جو ابھی بھی حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے وہ علماء کرام کی محنت سے ہے، بے شک، اور ہمارے ملک کے اندر جو ماں بہن کی تمیز ہے یہ بھی علماء کرام کی محنت کی وجہ سے ہے۔ حق، اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جانور پردے کا خیال نہیں کرتا، جانور لباس نہیں پہنتا۔ جہاں علماء کرام نہیں ہیں، جن ممالک میں دین اور دیندار، دین سکھانے والے نہیں ہیں، وہاں پر لباس ہی نہیں ہے، اللہ، لوگ جانوروں کی طرح گھومتے ہیں۔ اللہ، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اگر مرد لباس پہنتا ہے، خواتین اگر صحیح لباس پہنتی ہیں، خواتین اگر برقع اور نقاب رکھتی ہیں تو یہ علماء کرام کی محنت کی وجہ سے۔ حق،
تو فرمایا لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء کرام معاشرے کے اندر نہ ہوتے لوگ جانوروں کی طرح ہوتے۔ حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء کی زمین پر مثال اس طرح ہے جیسے کہ ستاروں کی آسمان میں۔ بے شک حق۔ اور قرآن کریم نے ستاروں کے 3 فائدے بتائے ہیں۔ کتنے فائدے بتائے؟ نمبر 1، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو جس طرح ستارے آسمان کی خوبصورتی ہیں، علماء کرام زمین کی خوبصورتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر ستاروں کا دوسرا مقصد قرآن نے یہ بھی بتایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کے ذریعے لوگ دنیوی راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں کے روشنی سے لوگ راہ معلوم کرتے ہیں۔ فرمایا علماء کرام کے ذریعے لوگ جنت کا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ بے شک حق۔ اور تیسرا فائدہ رجوما للشیاطین، قرآن نے کہا کہ یہ ستارے شیاطین کو مارتے ہیں۔ شیاطین جنات کوشش کرتے ہیں آسمانوں میں جانے کی تاکہ فرشتوں کی باتیں سنیں، اور پھر ایک بات سن کر کے کاہنوں کو بتائیں، اور پھر کاہن اس بات میں سویں باتیں ملا کر کے جھوٹ ملا کر کے خلق خداوندی کو گمراہ کریں۔ تو چونکہ خلق خداوندی کو گمراہ کرنے کے لیے، حق اور باطل کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے شیاطین محنت کے لیے جاتے ہیں، تو آسمانی ستاروں سے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ ایک انگارہ نکلتا ہے جو ان جنات کو لگتا ہے تو بدحواس ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ تو جس طرح ستاروں کا کام بے دین شیاطین کو بھگانا ہوتا ہے، حق کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، تو اس طرح علماء کرام جب بے دین لوگ بے دینی کو دین کر کے پیش کرتے ہیں اور حق کے ساتھ باطل ملا کر کے باطل کے اشاعت کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں علماء کرام وہی کام کرتے ہیں جو آسمان کے ستارے کام کرتے ہیں۔ بے شک تو علماء کرام کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ حقیقت حقیقت۔ اب ظاہر ہے علماء کرام کو ایمان سکھانے کے لیے، ایمان کے مقتضیات سکھانے کے لیے جگہ اور مکان کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اور وہ جگہ اور مکان کیا ہے؟ دینی مدارس ہیں۔ علماء کرام نے دینی مدارس کھولے صرف اور صرف عوام کے ایمان کے تحفظ کے لیے اور عوام کے اعمال کے تحفظ کے لیے، عوام کو ایمان کے مقتضیات کے سکھانے کے لیے۔ الحمدللہ جگہ جگہ علماء کرام کی محنت سے مدارس کھولے گئے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر 2 طبقے رہتے ہیں، ایک ایمانداروں کا طبقہ ہے اور دوسرا بے ایمانوں کا طبقہ ہے۔ اب ایماندار کی تقاضا یہ ہوتی ہے، چونکہ مومن ایمان کو چاہتا ہے، تو مومن چاہتا ہے کہ ایمان کے مقتضیات کے سکھانے کے لیے علماء بھی ہونی چاہیے اور دینی مدارس بھی ہونی چاہیے۔ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ لیکن بے ایمان کی تقاضا کیا ہے؟ چونکہ اس کو ایمان ناپسند ہے، تو ایمان سکھانے والے علماء بھی ناپسند ہے۔ ایمان سکھانے کی جگہیں یعنی دینی مدارس بھی ان کو ناپسند ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ دینی مدارس کے خلاف اور ان علماء کرام کے خلاف جو ایمان کو سکھانے والے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ علماء کرام کے لیے کہیں گے یہ تو دہشت گرد جماعت ہے، علماء کرام کے لیے کہیں گے یہ تو فسادی ہیں، علماء کرام کے لیے کہیں گے یہ تو ترقی سے روکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو دقیانوسی زمانے کے ہیں،
طرح طرح کے پروپیگنڈا سے، طرح طرح کے برے القاب سے نوازیں گے۔ حق اسی طرح مدارس کے بارے میں کہ بھئی یہ تو دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں سے فرقہ واریت کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں سے جھگڑے کی تعلیم دی جاتی ہے، فتنے اور فساد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس طرح کے دینی مدارس اور مدارس میں ایمان سکھانے والوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی طرح یہ دین سکھانے والے اور دین سکھانے کی جگہیں مدارس ختم ہو جائے۔ اب اس کے لیے صرف وہ زبانی کوشش نہیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ بے شک کفار باقاعدہ محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ کسی طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ بے شک باقاعدہ کفر پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ امریکہ باقاعدہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو یہ 5 روپے بھی کھلاتے ہیں کہ کسی طرح مدارس پر پابندیاں ڈالو، علماء پر پابندیاں ڈالو، کسی طرح یہ کام بند ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ قرآن کہتا ہے کفر کی تو کوشش ہے کہ کسی طرح دین اسلام بجھ جائے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ پاک اپنے دین کو روشن کر کے دکھائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفر کو نفرت آئے، کفر کے نفرت کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں روٹیں ہزار بگڑیں، لاکھوں روٹیں ہزار بگڑیں، کسی کے کہنے سے حق کا پیغام کب رکا ہے کہ اب رکے گا۔ ہاں کفر جتنا پیسہ خرچ کرتا جا رہا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ثم تکون علیہم حسرتاً، کفر باقاعدہ پیسہ خرچ کرتا ہے کہ کسی طرح لوگ دین سے دور ہو جائیں، یہ علماء بند و ختم ہو جائیں، دینی مدارس ختم ہو جائیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کے پیسے خرچ کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا مقابلہ صرف مسلمان سے تھوڑی ہے، مسلمانوں کے رب کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے رب سے کوئی آگے نکل سکتا ہے؟ بولو۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 70 صحابہ کرام زخمی ہوئے، تو اس موقع پر ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، اس نے ایک نعرہ لگایا خوشی سے، اپنے بت حبل کو مخاطب کر کے کہا اولو حبل اولو حبل، اے حبل آج تو بلند ہو جا، آج تو بلند ہو جا، اور پھر نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہمارا تو عزا بت موجود ہے، تمہارا کوئی بھی بت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا موجود ہے، تمہارے پاس کوئی عزا موجود نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ سے اس کو جواب نہیں دیتی ہو؟ لنا مولا ولا مولا لکم، ارے ہمارا مولا موجود ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مولا موجود ہے نا۔ یہ کفر جتنا بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں، یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، قرآن کہتے ہیں اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، اور اللہ دفاع کرنے پر قادر بھی ہے۔ تو یہ جتنی بھی کوشش کریں، قرآن کہتے ہیں ثم تکون علیہم حسرتاً، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کو افسوس کے ناخن کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بے شک یہ ہمارے حکمرانوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور ہمارے حکمران بھی ان کے پیسے کو مال غنیمت سمجھ کے خوب کھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ اوپر سے امریکہ کو دکھانے کے لیے ہے ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ دست اندازی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنا ہے۔ ہاں کفار اگر پیسے دے رہے ہیں تو یہ بھی مال غنیمت سمجھ کے خوب کھا رہے ہیں، تو یہ پیسے کھلاتے جائیں گے، لیکن امریکہ کا اور ان کے حوارین کو کچھ بنے گا نہیں انشاءاللہ۔
تو الحمدللہ یہ کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جب گلی گلی میں اسکول بڑھتے جائیں تو مدارس نہیں بڑھنی چاہیے. آپ کراسنگ کے اندر دیکھیں کہ کتنے سارے اسکول ہیں. یہ جو سرکاری اسکول ہیں، یہاں پر پرائیویٹ اسکول موجود ہیں، لیکن اگر آپ دینی مدارس کی طرف جائیں گے تو کون سا دینی مدرسہ موجود ہے؟ ہم نے اس ضرورت کو دیکھ کر کے الحمدللہ رمضان 27 بلکہ 21 رمضان مبارک کو ہم نے یہاں پر مدرسے کھولنے کا اعلان کیا، اور ہمارے مقتدیوں نے اللہ پاک ان کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرمائے، ہمارے ساتھ جانی مالی تعاون کیا. ان حضرات کے تعاون سے الحمدللہ ہمارے پاس طلباء آ گئے. ہم نے 2 کلاسوں کا افتتاح کیا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائی. مزید بھی آپ حضرات سے دعا ہے، آپ حضرات سے مزید بھی گزارش ہے